السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل کون فیا کون کڈس۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مجھے یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ پاک، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے گا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے، آمین۔ استغفر اللہ 50 سے زیادہ مرتبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 30 سے زیادہ مرتبہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 31 سے 33 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پڑھا، انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلو گلزار بن گئی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 20 سے 22 مرتبہ۔ شادی سے پہلے ہم بہنیں ساتھ ہوتی تھی تو ان سے عید ملتے ہوئے شرم آتی تھی، اور اب جب وہ دور ہو گئی ہیں تو ہم عید کے دوسرے یا تیسرے دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انہیں گلے لگانے کے لیے چاند رات کی تیاریاں بھی پھیکی پھیکی سی لگتی ہیں۔ یاد آتے ہیں گزرے ہوئے بچپن کے دن۔ اللہ پاک میری اور سب کی بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آمین۔ ماں باپ کے گھر افطاری کے وقت رونق لگانے والی بیٹیاں جب سسرال میں اکیلے افطاری کرتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ وقت سوچ کر کے ہم کب بڑے ہو گئے، کہاں بہن بھائی لڑا کرتے تھے کہ یہ چاٹ میری ہے، امی دیکھے نا میری چاٹ کھا لی، پھر پاپا کا ڈانٹنا، بھائی کا وہ وقت کتنی تیزی سے گیا، پتہ نہیں چلا ہم کب بڑے ہو گئے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ اس انسان کے ساتھ رہے جو کہے آؤ، اس کا حل نکالتے ہیں۔ ہم اپنے رشتے کو ایسے کھو نہیں سکتے، نہ کہ اس انسان کے ساتھ جو کہے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، عید کی نماز کے سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگا لو جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتی۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم کس داغدار ماضی سے گزر کر آئے ہو، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جب تنہا ہوتا ہوں تو خود کے ساتھ ہوتا ہوں، جب میں لوگوں میں ہوتا ہوں تو میں سب سے زیادہ اکیلا ہوتا ہوں۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراخ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم
گواتا ہے بس۔ اللہ پاک تمہاری تکلیف سے واقف ہے، وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملے کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بہت کھو چکی ہوں، اب کھونے کی طاقت نہیں یار اب، کہ جو لوگ میرے ہیں انہیں میرا ہی رہنے دے۔ مکافات عمل اس کو کہتے ہیں جو رشتے تمہیں تکلیف دیں، ان سے دوری اختیار کر لو۔ وہ خود لوٹ کے آئیں گے، لیکن اس وقت تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹے ہیں۔ میں نے کتنی آرام سے تمہیں جانے دیا تھا نا، اپنے دل کے پتھر کر کے، آنکھیں بند کر کے، کتنے آرام سے بغیر کسی سوال جواب کے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا تھا نا۔ یہ میرا آخری صحافت تھی۔ جھگڑا صرف اتنا ہے محبت میں، تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ جذبات کا ضیاع بھی ہم خوب کرتے ہیں، اس انسان پر اپنے تمام تر سچے جذبات لٹا دیتے ہیں جیسے ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف اس انسان کو محروم رکھتے ہیں جسے ہماری توجہ ہرا بھرا رکھتی ہے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑنا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات ہی کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس وہ خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اللہ پاک جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں ضرور رکھتا ہے۔ اللہ پاک نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک دل میں طلب اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی ہم بہت چاہ کے بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے، اہمیت کسی بھی طرح خریدی نہیں جا سکتی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کینکریاں پانی میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امید یعنی آرزو ہے، اور یہ اجل یعنی موت ہے۔ کچھ سوچیں، کچھ یادیں بہت بے اختیار ہوتی ہیں نا، چاہتے ہوئے بھی انسان کو بری طرح جکڑ لیتی ہیں۔ جن یادوں سے وہ ساری زندگی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی بھر کے لیے انہی کے زاد میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ یہ رشتے اور موسم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اللہ پاک کی خاطر چھوڑی ہوئی چیز کا اجر بہت جلدی ملتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے اپنی انا، اپنی ضد چھوڑ کر ان کو دیکھو، وہ تمہاری جولی بھر دے گا، کیونکہ رب کو عاجزی پسند ہے۔ زندگی تو یہی ہے، بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنانا پڑتا ہے، اور بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی کبھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔
ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑانے والے کی اپنی کہانی، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ بہت جلد وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ پاک، میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا لیکن میں نہیں بھولا۔ بے شک کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہماری بخشش کی آڑ میں ہمارے گناہوں کی جو دیوار کھڑی ہے وہ ہماری کوتاہیوں اور خطاؤں کی بنیاد پر ہے۔ تم مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس گناہوں کی دیوار کو گرا دے۔ ہم نادم ہیں، ہماری ندامت کو بخشش کا سبب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، روزے دار کی دعائیں مقدر جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ پاک کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔